ہم سب کے بڑے مخدوم محترم حضرت ناظم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کچھ قیمتی باتیں ہم سب سے فرمائیں گے، کچھ قیمتی باتیں کریں گے جو آپ کے دیرینہ تعلقات ہے حضرت مولانا غلام محمد صاحب بستانوی نور عمر فدا سے، اور کیا تعلق تھا، کیا محبت تھی، کچھ باتیں بتائیں گے جو انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے لیے کارآمد ہوں گی، مفید ہوں گی۔ آپ عزیز طلبہ تشریف رکھنے، دیر تک گفتگو نہیں ہوگی، آپ بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے، دعا ہوگی، دعا میں ضرور شرکت کریں۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا مات الإنسان وانقطع عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ بزرگوں دوستوں، جن اکابرین کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، آبا کا تذکرہ ہے اور ان کی موت کا، دنیا سے جانے کا، یہ اور بھی مزید برکت والا تذکرہ ہے۔ ان تذکروں سے اور موت کی یاد دہانی سے زندگی کے سدھارنے کا اور دنیا میں آنے کا مقصد اور سبب کو کی یاد دہانی مقصد ہوتی ہے کہ انسان دنیا میں کیوں آیا۔ ان اکابر کے تذکرے سے اور دینی خدمات سے، دین کے کام کرنے والوں کے لیے ایک موعظت اور ایک نصیحت اور عبرت کے ساتھ ساتھ ایک شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ان اکابر کی برکتی زندگی کو دہرانے سے آپ کے سامنے بھی نام گرامی کا حضرت الاستاذ مولانا شیخ عاقل صاحب نور اللہ مرکزہ کا، جو ہم سب کے استاد تھے، اور حضرت مولانا غلام محمد صاحب بستانوی نور اللہ مرکزہ کے جو تذکرے آئے، مومن کا معاملہ یہ ہے کہ ہر مجلس سے وہ اپنے سبق کو سیکھ دے۔ ابھی آپ کے سامنے حضرت مولانا بستانوی کے کارنامے اور ان کی زندگی حیات، ان کا مقصد، ان کے طریقہ کار، ان کی مقبولیت، دنیا میں جو ایک خلجان اور خلجان سمجھتا ہے اور اس کی ہے زمانہ جس کو روئے، یہ تو دنیا میں آئے ہیں سبھی جانے کے لیے۔ شخص واحد نے پوری دنیا میں خلجان پیدا کیا اور پورے شہر کو ویران کر گیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کی عظمت کے لیے ان کا وجود اور ان کی برکات اور ان کی خدمات ایسی ہیں کہ وہ زمانہ ان کو دہراتا رہے گا اور اس سے عبرت و سبق لیتا رہے گا۔ بڑی مدت میں ساتھی بھیجتا ہے، ایسا مستانہ بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور مہمانہ۔ حضرت مولانا کی ذات گرامی، ان کی خدمات یہی ہے، صدیوں میں ان کو دہرایا جائے گا۔ تاریخ شاہد رہے گی، اولاد سن رہیں گے ان کی خدمات سے، ان کی خدمات سے تعلیم بھری رہے گی۔ انہوں نے جو کارنامے انجام دیے، ابھی آپ کے سامنے ان کی خدمات سے تذکرہ آیا اور اب تو وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ میں کچھ باتیں جو بتانا چاہتا تھا وہ کیا تھے اور اللہ نے ان کو کیسے مقبول کیا۔ ان کے 3 صفات تھے۔
ایک تو انہوں نے مخلوق کی خدمت کو اپنے لیے سیوا بنایا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں سے غربت اور مقبولیت و محدودیت اس شخص کو ہوتی ہے جو اللہ کے مخلوق کے ساتھ اچھا معاملہ کرے. الخلق علی اللہ فاحق الخلق الی اللہ من احسن العیان. ان کے خاندانی ان کی خدمات کو دیکھا جائے تو ان کے اندر جو وصف خاص اور ان کا توڑا امتیاز تھا. اپنے زندگی کا مقصد انہوں نے بنا رکھا تھا مخلوق کو فائدہ پہنچانا. چنانچہ نہ صرف علمی لائن سے بلکہ دنیاوی لائن سے انہوں نے خیر الناس من قول الناس کا مزدار بنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو انہوں نے اپنے اندر کماعت پڑھو اتارا. میں نے تو بہت عجیب سے دیکھا ان کی دھن ان کی خدمت. دوسرا مقصد ان کا جو جہاں تک میں پہنچا ہوں میں نے قریب سے دیکھا. باتیں تو بہت ہے کہ وہ کسی کو انہوں نے حقیر نہیں سمجھا. یہ بہت غور سے دیکھا میں نے خود عزت اور سبق دیا کہ ان کی دل میں ہر کس ناقص کی عزت اور حرمت اور اس کا احترام تھا. تو اس کو بہتر اپنے سے بہتر اور پتہ نہیں کون کس عبادت میں اللہ کا محبوب بندہ ہو کسی کے حقیر اور ذلت نہیں پسند کی. حقیر نہیں چاہتا. جو وصف خاص جو مقبولیت قرار اللہ کی خدمت دین کی خدمت لے لینے کا اللہ کے نزدیک قبول ہونے کا جو لاभ ہے اچھے اچھے ان پر نگاہ نہیں رکھتے. اور دوسری چیز بہت سے ادارے قائم کیے بہت سے ساتھ رہے لمبی داستان ہے واسطہ ہے. کچھ بھائی نظیم نے بتا دیا اور میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ آدھا بچ گیا. اسی لیے میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں. آپ ہم سب کے لیے جو معجزت کا مقام ہے ادھر اللہ نے کس وجہ سے ان کو مقبول کیا اور مقبول کرتا گیا. اور دنیا میں تاریخی کام انہوں نے کیا. صدیوں والا کام کیا اور دیوالد نے صدیوں والا کام کیا. بڑی مدتوں میں بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دل پیدا. تیسرا وقت جو میں نے دیکھا ہر کام کرنے والے اس بات کو جان لیں کہ اپنی خدمت کا صلہ اور جتانا اور دنیا میں کسی طرح سے ان کا بدلہ لینا اس سے بہت دور رہے. حدیث میں آتا ہے نعم الرجل الفقیہ فی الدین نعم الرجل الفقیہ فی الدین ان احتیج الیہ النفع ویستغنی عن نفسہ. بہت سے ادارے ان کے حوالے کیے گئے. ابھی بنگلور شہر میں شاید آپ لوگ جان جائیں گے ایک ادارے کو انہوں نے پوری طرح کامیاب کیا. 700 بچیاں اس میں پڑھتی تھی اور وہ کچھ حد بلوغ تک ایسا نظام تعلیم تھا. حد بلوغ تک ہوتے ہوتے وہ دینیان ان کے یہاں مضمون تھا مومنات بناؤ عالمہ کی فکر نہ کرو بخاری کتابیں سرکر نہ ہو. مومنات بنانے کا جو کورس تھا ان کا بہت کامیاب تھے. کئی مرتبہ میں ان کے ساتھ گیا. کچھ وہاں کے لوگوں کو دوسری رائے ہوئی دوسرا ظاہر انداز ہوا اس ادارے کو چلانے کا. بالکل ہر اعتبار سے پوری نظم و نظم ہر اعتبار سے میں تعمیر اور میں اس زندگی نگران اصل کے برادا سب وہ کرتے تھے. لیکن کچھ ایسی باتیں پیدا ہوئی جس سے ایسا ہوا کہ شاید پوری طرح سے حضرت کی بات نہیں چلے گی اور بس اپنے آپ کو پیچھے ہٹا دیا اور ان کے جملہ چھوڑو بھائی کام ہو رہا ہے کام کرنے دو. میں نے سنا کہ یہ کیسے نہیں دیکھ رہی تھی زندگی کیوں چلے گی کہ کون ہوتے کرنے والے کچھ باتیں کہیں ہاتھ پکڑ کہا کہ پیچھے آؤ. یہ ان کی کون کر سکتا ہے جس کے دن کو محض دین کی خدمت ہو اور اپنے دین کی خدمت میں کوئی مدد کوئی چرچا کوئی عزت و شہرت بولنا چاہتا ہو. بہت سے مواقع ایسے دیکھے لیلا فتا آدمی تھے. والد صاحب کے ہاتھ سے پردوں تھے. والد صاحب کی دھن ان میں تھی اور والد صاحب کو ان کی محنت اور ان کے خلوص اور ان کا جذبہ والد صاحب کو پسند تھا. تھوڑا سا واقعہ بتاتا ہوں مجھے بتا دیا شاید آپ لوگ بتا جائیں کہ 72 واقعہ ہے کہ ہمارا ان کا ساتھ ہوا اور انہوں نے مارا ہے کہا کہ میں نے دعا مانگی تھی مجھے وہاں اللہ مجھے دوست اچھا دوست آتا فرماتے گیا ان کو وہ گمان تھا. تو ان کے کرتے وہ پہنچے تھے تو حضرت شاہ زکریا سے باہر ہو چکے تھے اور والد صاحب کی نسبت کی کسی میں قربت حضرت شاہ اسد اللہ صاحب نے آپ کی میرا لڑکا مسئلہ تھا
कोई सामान था, उन्होंने अल्लाह ज़ाहिर की लेकिन बैठ हो चुके थे। हज़रत नाज़िम साहब ने भी बहुत करीब से देखा, मुख्तसर ये कि वो करीब हुए, उन्होंने चाहा कि हज़रत नाज़िम साहब, ये बुजुर्गों की निगाहें होती हैं। हज़रत नाज़िम साहब ने मुनासिबत समझ ली और ये भी जानते थे कि शायद से बैठे हैं, तो कहते नहीं शायद वो वहाँ जाते हो चाहे करो, हम लोग जाते भी थे। हज़रत साहब तकरीर आलिया फरमाते थे, मैंने बैठ कर के तरजीह हज़रत तरीके से एक दूसरे को हाथ में बता था, क्योंकि है उमूर में हम लोग होते थे बुलाना, मशवरे करना, खतरनाक सा बुलाए शेख तकरीर साहब को, पाला शेख मुजफ्फर साहब को और अखबारा को, हम लोग करीब थे। और इस तरह से हज़रत नाज़िम साहब भी इतना निगाह डाली कि बहुत मकबूल महबूब बनाया, गुलाम मोहम्मद फरमाते थे, हम लोग पकड़ा के दिलाते थे। मेरा वालिद साहब से मिलने का शौक हज़रत मौलाना गुलाम साहब को हुआ, तो कहा देखो वालिद साहब आए मुलाकात कराना बड़े और अजीब चीज़ से मुलाकात कराना। इत्तेफाक से हज़रत वालिद साहब साल को दो थे, हम मौलाना सैयद साहब के कपड़े धो रहे थे एक ही घंटा पीछे। तो मैंने कहा मैं कपड़े जाऊँ, वालिद साहब जो रात को अपने दोस्तों के साथ क्योंकि बधाई के पड़े थे, हाथ साहब वगैरह आए थे, कुछ ठेले वाले कुछ कैसे बैठे थे। मैंने कहा कपड़े उतार दिए, कपड़े उतार के मैं उनके कपड़े धोने के लिए ले गया। तो वालिद साहब पास बैठे थे, हमको इस निस्बत से हम शेख ज़करिया जानते थे, शाह असदुल्लाह साहब जानते थे, बाकी अल्लाह के फज़ल से उस्तादों करीब थे। जैसे कभी भाई नजीब मानो एक कहीं खा एक चीज़ नहीं खाई, कभी दुकान में नहीं खड़े हुए, इतनी फुर्सत होती थी ड्यूटी अदब गुजारने ले जाने की और मेरा तालीम मजबूर हो गई। इस तरह से मजदूरी नजर थे, सब मोहब्बत और दुआ करते थे। तो वालिद साहब अपने बेतकल्लुफ़ अपने साथियों और वहाँ के साथ के साथ बैठे थे। जब मैं कमरे लेके आया तो वालिद साहब से पूछा साहब ने, ये हमीद मानवी इसमें ताज़ी जरूर है कि दुआ देने के बाद मौलाना मस्तानवी के ताल्लुक़ कैसे हुआ, वो शुरुआत। तो उन्होंने हमीद मानवी आपकी मदद से पढ़ गया है और वालिद साहब की चीज़ बहुत पसंद थी कि साहिबजादगी न हो, ताली न हो, तवाज़ुन इंतसारी बहुत महत्व। जहाँ कहा करते थे एक सालों में जैसा मजीद तो मेरे नाम कटाओगे, तो ये जुमला बनता नहीं। जब उन्होंने इस जुमले सुने तो वालिद साहब ने कहा तो मेरा बेटा है और फोन में जो भी जुमले तारीफ कहे। अब मैं ये कपड़े देंगे हज़रत नाज़िम साहब को दरवाजे पहुँचा तारीफ थे, वालिद साहब आ गए, मुझे गोद में उठा दिया और बहुत दुआएं दी। अब वो मोहब्बत का अंदाज था, मुझे बहुत मोहब्बत की वहाँ हमारा इसलिए ताल्लुक था। तो मैंने कहा मेरा दोस्त है, कहा गुलाम मोहम्मद, और वो इंतजार देते हम कहते अपने और अब्बा ने जो उनको चिपकाया है जो दुआ दी है इस तरह से मेरे बेटी की तरह दुआ दूँ, मेरे बेटे का दोस्त है। पहला क्या अंदाजा हो सकता है उस जोर बाजू का, एक शेर है, भला क्या अंदाजा हो सकता है उस जोर बाजू का, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तफसीरें। वो एक निगाह की वो शुरुआत थी क्योंकि जातियत की ताल्लुक था, मोहब्बत थी, तकादा मिलने के था सवालों के साथ शौक था। हज़रत मौलाना गुलाम मोहम्मद लोग जो साथियों का इलाका रखते थे और किस अंदाज से उन्होंने वक्त गुजारा है, किस अंदाज का सार्थक मंजूर हुए। उसके बाद वो एक केवल चीज है दौड़ गई और जो अंदाज मोहब्बत था एक दूसरे में छा गया। उसके बाद तो बहुत से वाक़यात हैं, बहरहाल वो पूरी तरह से वालिद साहब से वाबस्ता हुए। हमारे घर के फौज थे, आज जितना भी उनका तज़किरा किया जाए और शख्स भाई शहर को वीरान कर गया, कहाँ से लाऊं दूसरा कहे जिससे ये तलपल यादें हैं उनके लिए हम वो कितनी मोहब्बत करते थे। जब क्या क्या वाक़या का क्या दोहराए, जब मुलाकात में होती थी तो हम देखा करते थे, वो वहाँ पढ़ के आ गए। लोग कहते थे कि इतनी उंगली कैसी देखेंगे, स्टेशन आए थे इतनी अभी बांधरी की गुलाम मोहम्मद की उंगली कैसे छूटेगी। एक बंदा था है चूँकि खिदमत करता के जज्बाता भी कहता चलो तलबा बहुत बेहतर चीज़ है आपके लिए। जो मैंने देखा बावजूद इस बात के मैं दोस्त हूँ उनका, कभी तुम दोस्त हो महबूब के दोस्त बन सकती। एक बात मैंने देखी जो मेरे अंदर असर करती थी उस वक्त में, जब कभी देखा करो जिस बात हम बैठते थे
تو وہ سب ہنسی مذاق کی باتوں میں کہتے کہتے ایسے ہاتھ کرتے کہتے ارے افسوس کے ہاتھ اندر سرناک کام لے لے، ارے یہ سکتا تھا ہو جاتا، ابھی ہنسی مذاق کی باتیں اللہ کام ہے تو بات کی بات ہے، فارغ ہونے کی بات کی، ارے کیا بڑا کام ہے، یہ دھن تھی، آواز تھی، قرآن تھی، ایک جمتنا اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وقت ایک گمان اٹھا دوں پیدا وہ پڑھایا انہوں نے، جہاں پڑھا تھا وہ پڑھایا، اس کے بعد اپنے اس علمی سرگزشت کو آگے بڑھا کر ایک تبلیغی مزاج بھی تھا، گاؤں جانے کا اپنے توفیق کرنے کا دین کی پھیلانے کا مزاج تھا، وہ جہاں جامعہ شہاب العلوم اکل ہوا جو وہاں قائم ہے بالکل میدان ہے اس باتیں تھی، ایسا ہر جنگل علاقہ تھا، جب کو جہاں جماعت کو وہ آیا کرتے تھے تبلیغ میں کام کرتے کرتے پورے علاقے میں کچھ نہیں تھا، جس طرح واجد صاحب فرماتے ہیں کہ پورے ضلع میں کوئی حامی تعلیم نہیں تھا، ہوتے کرتے جو ہوا جہاں ایک ادارہ قائم کیا جائے، بات یہ آئی لوگوں نے تنظر کیا کہ ہاں مولانا صدیق صاحب اگر آ جائیں تو وہاں دنیا کرتے ہیں بڑے انداز میں آنے میں وہ لوگا ٹھیک میں چل جاؤں گا، وہ انداز سے جب آئے مولانا اس کے بعد سے پھر ان کو اتنی محبت ہوئی، میں نے عرض کیا ان کی دھن اور ان کی دین کی خدمت کا جذبہ یہ امامی مسجد سے بزرگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، والد صاحب نے دین رکھا تھا، بلا سال بات کر والد صاحب نے لبیک کیا، سفر کیا کرایا، ان کو بھی سفر کرایا جہاں پورے ایم پی میں کام کرنے والے 3 آدمی جو کہ ہمارا یہ دھیانی دیا ہے ایم پی کی جہالت مشہور تھی، تو والد صاحب نے اس ایم پی کے خاص خطے میں 15-17 دیوار چھترپور جیسے علاقے میں شہڈول وغیرہ میں کام کیا، حضرت مفتی عبدالرزاق صاحب نے خاص خطے میں کام کیا، پھر مولانا حضرت مولانا غلام محمد مستانوی نے والد صاحب کے اشارے پہ پورے ایم پی کو شام مارا، ابھی کہتے کہتے 36 گاؤں کا علاقہ جو بات کو بنا، وہاں ہمارے سردار اور پنجاب کے لوگ رہتے ہیں، وہاں بہت دور کا علاقہ ہے، بھلائی دور جسے 80 کلومیٹر دور وہاں ادارہ قائم کیا، کیا اللہ کی بندی کی نگاہ تھی، اور لوگ جہاں جہاں مشکل ہے، جہاں جہاں دین کی آواز بتائی نہیں پہنچی تھی ان جگہ کا انتخاب کیا اور اللہ نے وہ کام مثالی کام کیا۔ بزرگ دوستوں مبتدع ہوا کریں گے جہاں وہ اپنے مانا پوچھے جان کر من جملہ خاصا نے پیخانا تجھے، یہ جان کر من جملہ خاصا نے پیخانا تجھے، مبتدع ہوا کریں گے جہاں وہ اپنے مانا تجھے۔ بزرگوں دوستوں وقت زیادہ ہو رہا ہے، بات اور بھی کچھ کہنی تھی، ان کی خالہ میں موجود نصیحت ہے وہ کامیاب اس لیے ملے، ان کی موت کامیاب اس لیے ملے ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تموتون کما تحیون وتحشرون کما تموتون، اصل مقصد یہی ہے، پوری زندگی میں جو دھن تھی، جو ان کی محنتیں تھی، اس انداز ان کی موت آئی، بتایا لوگوں نے پتہ نہیں چلا کیسی موت آئی، اور بس ڈاکٹروں اچھے تھے، آپ کی حرکت سے ڈاکٹر نے اشارہ کیا روح برباد کر گئی۔ آپ سب کا یہی مقصد ہے کہ موت اچھی مل جائے، موت کیسی ملے گی، جیسا مشورہ بنائیں گے ویسے موت ملے گی، بہرحال مبتدع ہوا کریں گے جہاں ان کے مانا تجھے، انشاءاللہ ان کے کارنامے اور ان کی تمام صدقہ جاتے کی چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جانی ساری کر کے ہمیشہ ان کی صدقہ جاریہ بنائے۔ انہوں نے اپنے جسمندان نفس و عامل علم آباد الموت کے تحت انہوں نے کام کیا۔ میرے تو دوست رہتے میں نے تمام چیزیں باتیں ہوتی تھی کہ بولیے جیسا بڑے ہوئے تو میں نے کہا تھوڑا سا یہ وہ باتیں کچھ نہیں، بس وہ پڑھنے کا سیدھا تذکرہ سیدھا کر، پڑھنے کے وقت میں کچھ نہیں کہیں چھکائے نہیں، اور پڑھنے کے بعد وہ طریقہ اپنا پورا انداز بتا دیا۔ اللہ کے فضل سے ان کی نیت سے وہ وائس چھوٹے والا بیٹا ایک تو بیٹے اللہ کے بھالے ہو گئے تھے مجھ سے ہی، جو کہ نجیب بھائی نے بتایا کہ بڑا خاص تعلق ہوتا ہے یہاں اور تعلق کی کیا کیا باتیں بتائی جائیں والد صاحب کی اور ان کی، تو اس کے لیے ایسے تو لاکھ کرتا ہے بولے ویس کو تربیت انہوں نے کی، صلاحیت پیدا کی، انشاءاللہ وہ ابتدائی امور میں اچھے معاون ہوں گے۔ بولے حذیفہ کو انہوں نے تعلیم علم سے اور صلاحیت علم سے اور پوری طرح سے صحبت کیا، انشاءاللہ ان کا کام قیامت تک انشاءاللہ اسے سے جاری رہیں گے۔
اور یہ اصلی تعلیم کے ادارے جو انہوں نے قائم کیے اس سے خود بتایا حضرت نے ابھی تو والد صاحب کی دیر ہے میرے حاصل بیان میں دی تھی والد صاحب نے مجھے توجہ دلائی وہ وقت تھا جب رحمان کھولے جیسے اور مندری ریلوے اور شہر سلمان اس کا جب گھٹن منصور کو ہوتا تھا وہاں آگے جانا تھا حضرت مولانا صاحب رہتے تھے دلی میں آنے کا واقعہ ہے والد صاحب نے اس سے پہلے ان کو کہ کہا تھا میں تعلیم ادارے قائم کرو مجھ سے کچھ بتایا تو ابا کی دیر ابا کو ابا کہتے تھے ابا کی دیر مجھے توجہ دلائی میری توجہ نہیں کہ والد صاحب کی وصیت نظری تھی انہوں نے توجہ دلائی میرا اس وقت میں عبدالرحمان کولے صاحب بہت تھی وہ غنیمت شخصیت تھی اس سے کیسے کیسے اداروں کی تعلیمی بہت جگہوں کی ہدایت تھی اور پھر ان کا وہ ذہن اور ان کی وہ کاوش ان کی محنت جستجو اس میں کافرما ہوئی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کی تمام مسائل کبیرہ کو تمام کوششوں کو قبول فرمائے اللہ ان کو دنیا تک ان کے لیے ان کی کاوشوں کو ان کی تمام سرمشتوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہم سب کے لیے ان عطامی کی زندگی کو اپنے لیے ہمارے لیے مشاہدہ بنائے میں نے باتیں جلدی کی ہیں مجھے احساس ہے کہ رات کا وقت گزر گیا اور جہاں سے جو تعلق ہے انشاءاللہ وہ گرو سے محبت کا تعلق ہے وہ ہمیشہ رہے گا آپ دیکھ ہی رہے ہیں ہفتوں سے ہمارے یہاں آنے کا سلسلہ ہے وہ ہوتا ہی رہے گا جو محبت ہے جس طرح ہے ہمیں انشاءاللہ وہ ہمارے لیے ہم دینی معاون ثابت ہوں گے جو سب للہ فی اللہ ہوگا الحمد فی اللہ کے تحت ہوگا اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو اور کی زندگی سے سبق اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین اللہم السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وعلی وسلم اے اللہ ان اکابرین کو اے اللہ تمام اکابرین کو اپنے شان میں جزا فرما حضرت مولانا غلام صاحب کو اعلان جنت الفردوس عطا فرما اے اللہ ان کے تمام مسائل تمام تعویذوں کو قبول فرما اپنے شان رحمت عطا فرما اے اللہ ان کے لگالی بات اور کے تمام جامعات اور تمام دینی میدانوں میں دنیا اور میدانوں میں جنہوں نے خدمت کی اے اللہ ان کو قبول فرما اور ان کو قیامت تک چلنے کا اور اسی طرح ذاتی و ساتھی رہنے کا ذریعہ بنا اے اللہ جو ان کی زندگی واقعی اس انداز کی تھی شیخ سعدی علیہ رحمت نے جو فرمایا تھا یاد داری وقت زیادہ نے تو ہما خندہ بودن تو گریاں آجنا عزیز کہ وقت نے تو ہما گریاں بودن تو خندہ بزرگ دوستوں اس طریقے سے ان کے مقصد اپنے مقصد کو کامیاب ہوئے آج وہ گئے کوئی دنیا میں بلا گئے اے اللہ سبھی کے حق میں قبول فرما دے اے اللہ ہم سب کو اپنے مرنے سے پہلے اپنی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہماری تمام خدمات میں خلوص عطا فرما اے اللہ تیرا دین ذات غیور ہے تیرا دین غیور ہے اللہ ہم آخر ناتوا ہیں اے اللہ ہم کو تو ہمارے پیشانی مطلب دین کی خدمت ہم سے لے لے اور اس کا شوق جذبہ پیدا فرما دین کی خدمت کی صلاحیت پیدا فرما وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس جامعہ کے اور مولانا کے جامعات کے تمام معاونین محبین متوسطین کو اعلان اجر جزیل عطا فرما ان کے بعد ان کے خانوادوں کو اور ان کے ساتھ کو کی پوری حفاظت فرما ان کے بھی اچھے معاونین اور محبین اور متوسطین اور دنیا کے تمام اسباب مہیا فرما قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين